نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ عدالت الخلق والامر، یاد رکھو یہ ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کرنا ہے، ان کا خالق وہی ہے، لہذا ان کے لیے جو اس نے امر شریعت نازل کی ہے اس پر عمل کرنا بھی ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ ہر مخلوق کی الگ ایک شریعت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اس اللہ نے مقرر کی ہے، اور اس طرح انسانوں کے لیے اس نے ایک طریقہ کار مقرر کی ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس پر ان کا عمل کرنا یہ ان کی کامیابی کے لیے نہایت ناگزیر ہے۔ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی ان شریعتوں کی مخالفت کی اور خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی اور طرح طرح کی خرابیوں میں وہ مبتلا ہوئی اور انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کیا انہوں نے، تو ایسی قومیں دنیا کے اندر تباہی و بربادی سے دوچار ہوئی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عبرتناک عذاب و سزا تیار ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے یہاں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے مختلف فیسز ہیں۔ کچھ واقعات کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے ساتھ ہے۔ یہاں تک یعنی تقریباً 4 فیزز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور قوم فرعون کے جو قرآن نے یہاں بیان کی ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور یہاں سے ایک 5واں واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اپنی قوم کے درمیان میں پیش آیا، اور پھر اسی طرح آگے بھی اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی کہ قوم فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے، طرح طرح کی تنبیہات ان کو کی گئی تاکہ وہ اپنی اس ظلم و ستم اور اپنی اس غلط روش سے باز ہیں۔ اللہ نے قریب ان کے یہاں کچھ عذابات کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان پر کاہسالی مسلط کی، اسی طرح اموال میں کمی واقع ہو جانا، غلے اور اناج وہ بہت کم ان کی پیداوار ہوئی، اور اگر پیداوار ہوئی بھی ہے تو پھر ٹڈیوں کے دل اللہ نے ان پر ایسے مسلط کر دیے کہ انہوں نے غلہ اور اناج کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان پر طوفان اور بارشیں موسلا دھار برسیں، اور اسی طرح چیچڑ کی صورت میں ان پر عذاب آیا، مینڈک کی صورت میں، والدم اور خون کی صورت میں۔ اللہ نے مختلف یہ عذاب اس قوم کو دکھلائے تاکہ انہیں تنبیہ ہو اور وہ اپنی ان سرکشیوں سے باز ہیں، لیکن جب نہ سمجھے اور ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے پھر اس قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ اس دریا کے اندر غرق ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی قوم وہاں مصر کو چھوڑ کر راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر وہ آزادی لینے کے لیے وہاں سے نکل کھڑی ہوئی تھی، دریائے نیل پر جب وہ پہنچی
فرعون ان کو روکنے کے لیے اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کے اندر راستے بنا دیے، اور بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ تمام کے تمام ان راستوں کے ذریعے سے دریا عبور کر لیتے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے درمیان پہنچتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل دریا جب عبور کر لیتے ہیں، آگے تھوڑا سا پہنچے تو دیکھا کہ ایک قوم وہ بت پرستی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے گائے کی سی کچھ مورتیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کو وہ لے کر بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سر جھکائے اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی قوم پر غلامی مسلط رہتی ہے، بہت طویل عرصہ تک مسلط رہتی ہے، تو اس غلامی کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے ختم نہیں ہوتے۔ وہ غلامانہ ذہنیت بار بار ان کو ان خرابیوں، ان جرائم کی طرف، ان جہالتوں کی طرف، بے شعوری کی طرف لے جاتی ہے، جو مسلسل ایک طویل عرصے سے ان کے ذہنوں میں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل یہ بڑے طویل عرصے سے مسلسل فرعونیوں کی غلامی میں تھی، شعور نام کی چیز نہیں رہی تھی۔ یہاں انبیاء کی اولاد، پیغمبروں کی اولاد ہے، لیکن یہ ہے کہ رویے ان کے بگڑ چکے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی آزادی کے لیے تشریف لائے۔ اب اللہ نے اس قوم کو بے شمار معجزات آنکھوں کے سامنے دکھلائے کہ دیکھے کس طریقے سے فرعونیوں پر عذاب آئے اور کس طریقے سے وہ اس دریا کے اندر غرق ہوا، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہی دریا سے گزرے آگے ایک اور قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی خدا بناؤ، جیسے ان کا خدا ہے، ہم بھی اس کی پوجا پاٹ کریں، ہم بھی اس کے مجاور بن کے بیٹھیں۔ قرآن نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے گزروا دیا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر سے، وہ اس سمندر اور دریا سے آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ اب گزرے تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں کے پاس، بتوں کو لے کر وہ ان کی عبادت کر رہے تھے اور ان کے سامنے وہ ان کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کی کہنے لگی یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنائیں، ایسے بت اور مورتیاں بنائیں جیسے ان کے لیے یہ بت ہیں، جیسے یہ بت لے کر ان کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ایسا کوئی بت ہو، ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، کہ بے شک تم ایک ایسی قوم ہو جو بڑی جاہل ہو۔ جہالت کسی قوم کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، بے شعوری یہ اس قوم کی تمام خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں، خود حضور کی قوم کے اندر بڑی خرابیاں موجود ہیں، وہ قتل و قتال، غارت گیری بھی کرتے ہیں، بے حیائی ہے، لوٹ مار ہے، اور نامعلوم کیا کیا خرابیاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی خرابی کی طرف اس دور کو منسوخ نہیں کیا جاتا، اور اگر کسی خرابی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے اس دور کو تو وہ جہالت ہے، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ جہالت تمام خرابیوں کی ماں ہے۔ یہ جب آتی ہے تو اسی کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں قوموں کے اندر۔ جب کسی قوم میں شعور ہوتا ہے، فہم و بصیرت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تو وہ ایسے رویے نہیں اختیار کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے کہا کہ تم بڑے جاہل ہو، علم نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھی ہیں تم نے، اب بھی مطالبہ یہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی ایسے بت بنا دو کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح کا مطالبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا۔ حضرت ابو لیث عمر بن لیث واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آتی تھی
جہاں ایک درخت تھا، مکہ کے مشرک اس کی مجاورت یہاں کر کے بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اپنی جب کہیں جانا آنا ہوتا تھا تو یہاں اپنے ہتھیار لٹکا دیتے تھے اس درخت کے ساتھ۔ جب یہاں ہم پہنچے تو بعض لوگوں نے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جہالت سے ابھی نکلے نہیں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ مقرر کریں جہاں ہم بھی اس کی وہاں بیٹھیں، اور وہاں جو ہے اس طریقے سے جیسے جاہلیت کے دور میں یا مشرکین جیسے وہاں اس کی عبادت اور تعظیم بجا لاتے تھے، تو ہم بھی وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا تم نے وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے نا قوم بت پرستی کر رہی ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسے، اب براہ راست بتوں کی عبادت نہیں ہے، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کو یاد کیا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سوال بھی تمہارا جہالت پر مبنی ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، اور فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ تو جس کام میں مصروف ہیں اور یہ لوگ سب تباہ و برباد ہونے والے ہیں میرے ہاتھوں، ان قریب ان کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں ان کو شکست فاست دوں گا، اور اس طرح کے یہ ظالم بت پرست یہ اس طرح کی کام یہ ہلاک اور تباہی بربادی سے دوچار ہوں گے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب کا سب باطل ہے، اس باطل کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو حق کو چھوڑ کر۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، مزید موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر یہ بت جو ہیں خدا کے طور پر ان کو بناؤں، ان کو تلاش کروں کہ یہ تمہارے خدا ہیں؟ ابغیکم الہ، حالانکہ وہ فضلکم علی العالمین، جو تمہارا خدا ہے، جو تمہارا حقیقی رب اور پروردگار ہے، اس نے تو دنیا کی تمام اس وقت کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی ہے، پیغمبروں کی اولادیں بنایا، تمہاری طرف مجھے مبعوث کیا، تمہیں اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور تم کام کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرنے کی بجائے الٹا تم اس کی ذات میں شرک کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے انعامات یاد کرائے کہ دیکھو اللہ کے احسانات یاد کرو کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعونی جنہوں نے تمہیں غلام بنایا ہوا تھا تو ان سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، بدترین سزائیں تمہیں دیتے تھے، بدترین سزاؤں میں انہوں نے مبتلا کیا تھا، بھاری کم ٹیکسز مسلط کیے ہوئے تھے، اور تم سے ایسے کام کرواتے تھے جو تمہاری طاقت و قوت سے باہر تھے۔ تمہارے آگے مزید یہ بھی کہ یقتلون ابناءکم، تمہارے نوجوانوں کو اور بیٹوں کو قتل کرواتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ ان سے بیکار میں کام لیں، ان سے کام لیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا تمہارا امتحان تھا، بڑی آزمائش میں تم تھے۔ اللہ نے تمہیں اس غلامی سے، اس مشکل حالات سے نجات عطا فرمائی، اور اب تم مجھے کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی ان بت پرستوں کی طرح کا کوئی خدا بناؤ، ہم بھی اسی کی پوجا کریں۔ تو جو قوم غلامی میں مبتلا ہوتی ہے ان کے پاس پیغمبر بھی موجود ہو تو وہ اثرات جلدی چھٹتے نہیں ہیں، جلدی دور نہیں ہوتے۔ آج بھی یہی حال ہے کہ انگریز کی غلامی میں مسلسل رہنے کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کی بھی سوچ عجیب بنی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم کسی نہ کسی خدا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، 75 سال ہو گئے ہیں۔ آگے مزید واقعہ آتا ہے کہ آ رہا ہے آیات میں کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، پیچھے بچڑا بنا کر سامری نے ساری قوم کو اسی پر لگا دیا، اسی کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ تو آج بھی ہم نے سامری جیسے بچڑے بنا کر ہم بھی ان کی پوجا پاٹ پر لگے ہوئے ہیں، شعور نہیں حاصل کر رہے، عقل نہیں حاصل کر رہے، خدا کی تعلیمات کو آج بھی ہم نے بھی پسے پش ڈال رکھا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو سمجھتے ہیں تو بڑا عجیب سا ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ کیسی بے وقوف قوم تھی، لیکن اپنی بے وقوفیاں سمجھ نہیں آتی۔ آج آپ کو بھی ایک بت بنا کر دیا گیا کہ یہاں خدا کی شریعت کا نفاذ ہوگا،
دین اسلام کے احکامات قائم اور غالب ہوں گے، ان کے مطابق فیصلے ہوں گے، زندگیاں لا الہ الا اللہ کے تحت ہوں گی۔ لیکن آج تک سوائے جھوٹ کے کیا ہوا؟ آج تک سوائے دھوکہ دینے کے کیا کیا گیا؟ قوم کو جاہل بنایا گیا، بے شعور رکھا گیا، اور آج بھی کبھی کوئی زرداری کی صورت میں، تو کبھی کسی اور جگے کی صورت میں، تو کبھی کسی اور وڈیرے کی صورت میں، تو کسی اور سرمایہ دار کی صورت میں ایک بت لا کر بٹھایا جاتا ہے قوم کو اس کی پوجا کرنے پر، اور اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ چلو تم ان کے پیچھے۔ سچے ہادیوں اور رہنماؤں کو تو ہم نے جھٹلایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قوم جھٹلاتی ہے، بار بار ان کے حکم کی مخالفت کرتی ہے، لیکن جنہوں نے حقیقتاً اللہ کی دین کی بات کی، اس کی تعلیمات کو پیش کیا، ہم نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی، ان کو یہ اذیتیں پہنچائی، انہی کو تکلیفیں پہنچائی، اور ان کو ہی ہم نے کسی کو ہندو نواز کہہ دیا، تو کسی کو کچھ القاب دے دیے، کسی کو کچھ طریقے سے ہم نے ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے چلانے کی کوشش کی۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھ لیں، جب پاکستان ہندوستان جب تقسیم ہوا، تو اس وقت یہاں ایسا پروپیگنڈا اور ایسا شور شرابہ کھڑا کیا گیا کہ وہ حریت پسند، حقیقتاً وہ سچی آزادی کے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سچی آزادی کے رہنما تھے، ان کے بارے میں عجیب و غریب یہاں فتوے لگائے گئے کہ یہ تو کانگریسی تھے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کیا تھے، یہ تو کانگریسی تھے، یہ کانگریسی ہونا گالی بنا دیا گیا کہ جنہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ مل کر آزادی کی تحریک چلائی اور انگریز سے آزادی حاصل کی، تو اب وہ اس کی وجہ سے کیا وہ دین اسلام سے باغی ہو گئے۔ لیکن چلو بھائی، وہ تو کانگریسی تھے یا وہ غلط تھے، تو تم نے کیا کیا؟ آج تک پاکستان میں کون سی شریعت نافذ کی؟ کون سا یہاں جس کلمے کی بنیاد پر تم نے اس پاکستان کو لیا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر کون سا نظام قائم کیا؟ 75 سال ہو گئے ہیں، آج سوائے وہی انگریز کے نظام کے جو 1835 میں جو اس نے بنایا تھا یہاں کی غلام قوم کے لیے، وہی ایکٹ چلا آ رہا ہے، سوائے چند ایک سکے اپنے مفادات کے لیے تم نے تبدیل کر دی یا اوپر ٹائٹل لگا دیا اسلامی جمہوریہ، وگرنہ ہے تو سارا وہی انگریز کا پلندہ جو بنایا ہوا ہے، اسی کی آج بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ تو اس جہالت سے نکلنے کی ضرورت ہے، شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں، اور شریعت مطہرہ کس طریقے سے ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ قرآن کا شعور حاصل کریں، قرآن کی تعلیمات سے رہنمائی لیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے ملک و ملت کے مسائل حل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اس پر مزید انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔